اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 421 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے مسجد میں ڈھیر کر دو، یہ مال اب تک آپ کے پاس لائے گئے مالوں سے بہت زیادہ مقدار میں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے، پھر جسے دیکھا اسے دیتے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے بھی دیجئے، کیونکہ میں نے بدر کی لڑائی میں اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اٹھا لو۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں دونوں ہاتھ سے اتنا مال بھر لیا کہ اٹھا نہ سکے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ان میں سے کسی کو کہہ دیجئے کہ یہ مال اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہی اسے اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ کم کیا اور پھر اٹھانے لگے، لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے تو عرض کیا اللہ کے رسول ان میں سے کسی کو کہہ دیں کہ مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ خود اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ مزید کمی کی، بعد میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حرص اور طمع پر تعجب کر کے انہیں دیکھتے ہی رہے، حتیٰ کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اس وقت اٹھے جب ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں ہر وہ کام کرنا جائز ہے جس کا تعلق مصالح عامہ سے ہو، مثلاً پانی کی سبیل کا اہتمام جس سے تمام لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے دیگر کام مسجد میں کیے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ مسجد میں تقسیم کے لیے مال تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کو بطور اسٹور استعمال کرنا جائز نہیں۔ باب نمبر 43 کسی شخص کو مسجد میں دعوت طعام دینا اور مسجد ہی میں اسے قبول کر لینا۔ حدیث نمبر 422 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں موجود پایا جبکہ آپ کے ساتھ کوئی دیگر حضرات بھی تھے۔ میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا دعوت طعام دینے کے لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا جو آپ کے پاس تھے اٹھو چلیں۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور میں ان کے آگے آگے تھا۔ باب نمبر 44 مسجد میں مقدمات کے فیصلے کرنا اور مردوں عورتوں کے درمیان لعان کرنا۔ حدیث نمبر 423 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ایسے شخص کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے ہمراہ اجنبی مرد کو پایا ہو، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے مسجد میں لعان کیا اور میں وہاں موجود تھا۔ باب نمبر 45 جب کسی کے گھر جائے تو جس جگہ جائے نماز پڑھ لے، یا جس جگہ کی نشاندہی کی جائے وہاں نماز پڑھے اور تجسس نہ کرے۔ حدیث نمبر 424 حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا تم کس جگہ کا انتخاب کرتے ہو کہ وہاں میں تمہارے گھر میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی اور ہم آپ کے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ باب نمبر 46 گھروں میں مسجد بنانا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما نے اپنے گھر کی مسجد میں نماز باجماعت ادا کی۔ حدیث نمبر 425 حضرت محمود بن ربیع انصاری سے روایت ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان انصاری صحابہ میں سے ہیں جو شریک بدر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میری بینائی جاتی رہی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن بارش کی وجہ سے جب وہ نالا بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے تو میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز قرار دے لوں۔ راوی کہتا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں انشاءاللہ جلد ہی ایسا کروں گا۔ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے روز دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میرے اجازت دینے پر آپ گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے فرمایا تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟
حضرت عتبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے گھر کے کونے کی نشاندہی کی تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی، ہم بھی صف بستہ ہو کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر ہم نے کچھ حلیم تیار کر کے آپ کو روک لیا، اس کے بعد اہل محلہ میں سے کئی آدمی گھر میں آ کر جمع ہو گئے، ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ مالک بن زقیش یا ابن زکشن کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ وہ شخص بولا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں، بظاہر تو ہم اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقین کے حق میں دیکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، بشرط یہ کہ اس سے اللہ کی رضامندی ہی مقصود ہو۔ حضرت امام زہری کہتے ہیں پھر میں نے حسین بن محمد رضی اللہ عنہ سے جو قبیلہ بنو سالم کے ایک فرد اور ان کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھے محمود بن ربی رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ باب نمبر 47 مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہونے کے لیے دائیں پاؤں اور نکلتے وقت بائیں پاؤں سے ابتدا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 426 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا اپنے تمام اچھے کاموں مثلاً طہارت حاصل کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ فائدہ حتیٰ المقدور دائیں جانب سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں جانب اختیار کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر باامر مجبوری بائیں جانب اختیار کرنے میں چندہ حرج نہیں۔ باب نمبر 48 زمانہ جاہلیت میں بنی ہوئی مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر وہاں مساجد تعمیر کرنا۔ فرمان نبی ہے اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، علاوہ ازیں قبروں پر نماز پڑھنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو قبر کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا قبر سے بچو، قبر سے دور رہو، لیکن آپ نے انہیں نماز دہرانے کے متعلق نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 427 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کی عادت تھی کہ ان میں اگر کوئی نیک آدمی مرتا تو اس کی قبر پر مسجد و تصویریں بنا دیتے، قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی قبروں پر مسجدیں بنانا یہود و نصارہ کی علامت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور آپ نے یہ باتیں مرض وفات میں ارشاد فرمائیں جن کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کی قبر مبارک کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے، اس کی مخلصانہ کوششوں سے امت ابھی تک ان ہدایات پر قائم ہے اور آپ کی قبر سجدہ گاہ بننے سے محفوظ ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ حدیث نمبر 428 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو عمر بن عوف نامی قبیلے میں پڑاؤ کیا جو مدینہ کی بالائی جانب واقع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں میں 14 شب قیام فرمایا، پھر آپ نے بنو نجار کو بلایا تو وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آ پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ردیف اور بنو نجار کے لوگ آپ کے گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے اپنا پالان ڈال دیا۔ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے وہیں پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے مسجد بنانے کو حکم دیا اور بنو نجار کے لوگوں کو بلا کر فرمایا اے بنو نجار تم اپنا یہ باغ ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ انہوں نے عرض کیا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ ہی سے لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ اس باغ میں کیا تھا؟ وہاں مشرکوں کی قبریں، پرانے کھنڈرات اور کچھ کھجوروں کے درخت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، کھنڈرات ہموار کر دیے گئے اور کھجوروں کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے سامنے نصب کر دیا گیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا اور اس کی بندش پتھروں سے کی گئی، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رجز پڑھتے ہوئے
پتھر لانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھے اور آپ بھی اس وقت یہ رجز پڑھتے تھے، اے اللہ بھلائی تو پس آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے تو مہاجرین اور انصار کو معاف فرما دے۔ باب نمبر 49 بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 429 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ باب نمبر 50 اونٹوں کی جگہوں پر نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 430 حضرت نافع کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ قاعدہ بات یہ ہے کہ اونٹوں کی جگہ پر نماز پڑھنا درست نہیں، کیونکہ متعدد احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اونٹ سامنے بیٹھا ہو اور اس سے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو تو ایسے حالات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جن احادیث میں ممانعت آئی ہے وہاں یہ مقصود ہے کہ اونٹ کھڑے ہوں اور ان کی طرف سے مستی میں آنے یا لات مارنے کا اندیشہ ہو تو اس سے نماز کا خشوع اور اطمینان غارت ہوگا، لہٰذا ایسے حالات میں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔